السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جناب چشتی سلسلہ کے دوسرے بزرگ حضرت ابو اسحاق شامی کے خلیفہ خواجہ ابو احمد ابدال کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا جو اس سیریز کا مقصد ہے اس کو مت بھولیے گا۔ جتنے بھی ہم صوفیاء کی یہاں پر بات کریں گے، ان کے کردار کی، ان کے حالات کی، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ضرور ان کے کردار، حالات، ان کے واقعات کو دیکھیں، اور آج کیا ہمارے ہاں جو پیر ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہیں، یا ان کے خلفاء ہیں، یا مریدین ہیں، یا ہم لوگ جو آج ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے، ہم لوگ ان کے بتائے ہوئے یا ان کے فیض کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ جناب خواجہ ابو احمد ابدال چشتی چشت میں پیدا ہوئے 25 جون 874 عیسوی میں۔ انہوں نے چشت میں ہی جنم لیا۔ اس کے بعد آپ تعلیم و تربیت کے لیے اپنی پھپھو کے ہاں چلے گئے، اپنی تعلیم و تربیت اپنی پھپھو سے حاصل کی۔ 7 سال کی عمر میں آپ خواجہ اپنے پیر و مرشد ابو اسحاق شامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ تقریباً 7ویں پشت سے حضرت حسن مثنیٰ تک جا پہنچتا تھا۔ آپ حسنی سید تھے۔ سیرت و کردار کی اگر بات کی جائے تو آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ پیر و مرشد نے آپ کو بیعت کرنے کے بعد ایک خلوت قدے میں مجاہدہ پر لگا دیا تھا، چنانچہ آپ 7 دن بعد کھانا تناول فرماتے تھے، لیکن 3 لقموں سے زیادہ کبھی نہیں کھایا، اور 40 دنوں بعد آپ حاجات بشری کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ 8 سال کی محنت شاقہ کے بعد ان علماء نے طے کر لیا کہ آپ کے آنے پر کوئی بھی احترام، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ اس مجلس میں داخل ہوئے تو سب بے اختیار آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو ایک مسند پر تشریف رکھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خلیفہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خلیفہ بالکل ان پڑھ، اس خلیفہ نے دلائل کے ساتھ تمام علماء کو جوابات دیے، اور کافی علماء وہاں پر شرمندہ ہوئے اور آپ سے متاثر بھی ہوئے۔ سماع کا ذوق اتنا تھا کہ حالت سماع میں جس کسی پر بھی آپ کی نظر پڑتی تو وہ صاحب کرامت ہو جاتا، اگر کافر آ جاتا تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ ایسی حالت میں آپ کی پیشانی مبارک سے ایک نور روشن ظاہر ہوتا تھا، جس کی روشنی اور چمک آسمان تک پہنچ کر تمام افق میں پھیل جاتی تھی۔ یہ علامت دیکھ کر لوگ جوگ در جوگ والہانہ آپ کی محفل میں حاضر ہو کر فیضان رحمت و انوار الہی سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا چہرہ بہت روشن، بہت خوبصورت تھا، جو ایک بار دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سے کفار نے اسلام قبول کیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت کردار، اور اس کردار نے 27 مئی 1996 میں 92 سال کی عمر میں چشت میں ہی وصال فرمایا، اور آپ کو اسی جگہ مزار بنایا گیا اور وہیں پہ آپ کی تدفین ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔